اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو حکمت کے ساتھ، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو نہ سمجھ آئے، نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں، صرف اتنا کھا سکتا ہے جب وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے کہا کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کر سکوں۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے تو میرا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو۔ اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو؟ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ مردار کو، والدما اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ، اور جو پکارا جائے جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے، لغیر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر، فمن اضطر، اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا یہ حرام ہے یہ نہیں کھا سکتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغن، ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو، اچھا مجبوری پڑ گئی، مجبور ہو سکتا ہے نا، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو نہ سمجھ آئے، نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا، پہلے تو نہیں کھایا تھا، چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں، صرف اتنا کھا سکتا ہے جب وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا جتنا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ غفور الرحیم،
کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اے لوگو نہ کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو، اوکے۔ حلال اور حرام کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ تھوڑی سی چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں، ہر طرح کا جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے، ہر چیز حلال ہے۔ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے۔ ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا، اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا غم آ جاتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی۔ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو اتنی سی بس بات ہے۔ کچھ چیزیں، گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ الاعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، باقی تو سب کچھ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو، کہ بنی اسرائیل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنے بے شمار معجزے کیے، اور اتنے معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، جیسے پتھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دلائی کہ بعض پتھر دل بھی جو ہوتے ہیں ان سے بھی نہریں پھوٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں کہ اچھی بات بتائیں، لیکن وہ آگے سے سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ بڑی سنی، ابھی ہمیں اور نہیں بتاؤ، یا اس طرح سے بات کرتے ہیں، ہماری میں ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے بھی نہیں کہتے کہ یہ ان کی عادت ہے، یہ آگے سے جواب دے دیتی ہیں، ہم کیسے کہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اتنے سخت دل ہوتے ہیں، جب بھی ان میں خیر پھوٹتی ہے تو اس سے پوری دنیا میں خیر پھیل جاتی ہے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے، آپ کو حضرت عمر کا واقعہ یاد ہے، I'm sure کہ آپ سب کو حضرت عمر کا یہ واقعہ یاد ہوگا کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، کہ بے شک پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جن سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اسلام لے کے آتا تھا وہ اتنا ظلم کرتے تھے۔ جب ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ کسی کو اتنا مار رہے تھے اسی بات پہ کہ وہ اسلام کے فولڈ میں کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ تمہارے گھر والے بھی تو اسلام لا چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہاری بہن کی، تو وہ تمہارا بہنوئی بھی اسلام لے آیا۔ تو وہ غصے سے گئے اور جا کے کہتے اپنی بہن کو اتنا مارا کہ ان کے ناک اور کہتے ہونٹوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب وہ مار کے تھک کے بیٹھ کے تو ان کو احساس ہوا، ہوتا ہے نا کہ جب انسان غصے میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، جب وہ غصہ تھوڑا کم ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے بہت زیادہ زیادتی کر دی ہے، کیونکہ حضرت عمر بہت غصے والے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ابو جہل اور حضرت عمر میں سے کہ ایک کو اسلام کے فولڈ میں لیا، کیونکہ یہ بہت بہادر ہوتے تھے۔ تو جب حضرت عمر اسلام لے کے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اس کے بعد ہی مکہ میں بیسیکلی جب نماز کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ کھلے عام نماز پڑھنا شروع کر دی تھی مسلمانوں نے۔
تو جب انہوں نے اپنی بہن کو جب بیٹھے جا کے ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے بڑی زیادتی کی ہے، تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ تم کیا پڑھی تھی مجھے دکھاؤ۔ اب بہن کا ذرا دیکھیں کہ اتنی مار بھی کھائی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود کہتی ہے کہ نہیں، ایسے میں تمہیں نہیں یہ کتاب کو ہاتھ لگانے دوں گی، کیونکہ اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، پہلے جا کے وضو کرو، پھر وضو کر کے واپس آؤ، پھر میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ حضرت عمر گئے، انہوں نے وضو کیا، کیونکہ ان کی تو لینگویج تھی عربی، تو انہوں نے جب پڑھا تو ان کو سمجھ بھی آتا تھا، تو انہوں نے جیسے قرآن کو پڑھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بس دل کھولنا تھا، ایک بہانہ ہی بننا تھا، تو حضرت عمر اسلام لے آئے فوراً، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو یہی بات ہے کہ وہ اتنے سخت تھے، اتنے غصے والے تھے کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے، اور جب وہ اسلام لے کے آئے تو کیسی ان سے نہریں پھوٹی، پھر اتنی خیر پھوٹی ان سے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت امید دلا رہے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 75 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ میسج کیا دے رہے ہیں کہ افتطمعون، کیا تم سب یہ توقع کرتے ہو ان کے یؤمنو کہ وہ سب ایمان لے آئیں، لکم تم پر، وقد اور حالانکہ یقیناً، کانا تھا فریقن ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سب سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کی کلام کو، ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ جاتے تھے، وہم یعلمون اور وہ سب اس کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں آپ دیکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ ہر آیت جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے، ہمیں اس سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں آلریڈی جو یہود کے قبائل تھے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، وہاں پہ 3 قبائل تو آلریڈی تھے، اور جو ان کے آنے کی ریزن بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب وہ مدینہ میں ان کی کتابوں میں کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ اس علاقے میں ان کا ظہور ہوگا، تو وہ جب اوس اینڈ خزرج سے لڑائی کرتے تھے تو وہ یوزلی یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آئے گا، دیکھنا پھر اس کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑیں گے اور پھر ہمیں فتح ہوگی، ہمیں یہ ہوگا۔ تو یہ باتیں مدینہ کے لوگ سن چکے تھے۔ تو جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو جبرائیل علیہ السلام سے بھی واقف ہے، یہ وحی سے واقف ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں سے واقف ہے، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہوگا، جیسے ہی ہم ان کو تبلیغ کریں گے، ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے، وہ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا تو سب کے سب بدل گئے۔ یہ آخر وقت تک جس کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے تھی وہ وہاں کے یہود تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو یہ تسلی دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو توقع ہے کہ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم حالانکہ ایک فریق، یسمعون کلام اللہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ دیکھیں عام بندے کے تو اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے کلام کو بدلے گا، کلام کو کون بدلتا ہے؟ وہی بدلے گا جو اس کا علم رکھتا ہے یا جو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ جیسے اب میں بول رہی ہوں آپ کو، میں قرآن کا ابھی تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے، ہمارے پاس ہر لینگویج میں، انگلش میں سمجھنا ہے تو اس میں ٹرانسلیشن ہے، لیکن اگر ہمارے پاس صرف عربی ٹیکسٹ میں ہوگا تو پھر تو اگر کوئی آ کے پوچھے گا تو پھر جو اس کو بتائیں گے لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو عالم ہے، ان کو تو پتہ ہے، یہ زیادہ جانتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا۔ تو عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ اندر کی برائی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان میں سے علماء یہود کا ایک گروہ ایسا تھا جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد عقلہ اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ جاتے تھے، وہم یعلمون اور وہ سب اس چیز کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اب دیکھیے آج ہم کیا کرتے ہیں، آج مسلمانوں، آج ہم لوگوں نے جب کبھی مسجد سے فتویٰ لینا ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ جی یہ کھا سکتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ حلال کھا سکتے ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ ذبیحہ کھانا ہے۔ اب ایز اے مسلمان اب ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہ کرے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ اتنے بڑے گناہ میں آ جائیں، تو ہم پھر ڈیفینیٹلی جا کے پوچھتے ہیں کہ مسجدوں سے ہی پوچھیں گے نا، جا کے جو امام ہوتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب بعض مسجد والے کہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں کھا سکتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں
کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہے کہ جو علماء دین ہے نا ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام بدل دیتے تھے. اللہ اکبر. اور ما عقل ہو یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو عقل تھی اس بات کی, وہ جان بوجھ کے بدلتے تھے. وہ کیسے بدلتے تھے دیکھیں. اب آج کل کے ہم دور کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ نے ٹی وی پہ اکثر یہ سنا ہوگا فتوے کے بارے میں, یا آپ استخارہ آپ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی استخارہ کرائیے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا ہمیں سکھا دی ہے, اور انشاءاللہ آگے وہ آئے گی, آج ہی کے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی. تو وہ کیا ہوتا ہے جی, آپ ہمیں کال کریں, وہ پیسے لیتے ہیں جی ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے. پیسے کس چیز کے ہیں؟ صحابہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جیسے نماز سکھاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا ہوتا ہے, کس طرح سے قرآن کی آیات بکتی ہیں, کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں بکتی ہیں. آپ اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیے کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کال کریں, اگر آپ کو یہ مشکلیں ہیں, جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. آپ کو کہتے ہیں جی آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے اتنے پیسے آپ کے چارج ہوں گے, پھر مولانا آپ سے بات کریں گے, نعوذ باللہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو آپ چیزیں بھیجتے ہیں کہ اب یہ چیزیں کھا لو, یہ جلا لو, یہ کر لو, اور ہم ان کی باتوں میں آتے جاتے ہیں, اور ہمارا دین کہاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہم کس راستے پہ. اب دیکھیے بنی اسرائیل کا جو ہم یہ سارا قصہ پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے, وہ تو گزر گئے قوم جس وقت ان کے قصے بیان کیے جا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے ان کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پہ. اب جیسے اگر ہم نے کسی کو فضیلت, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ان کو چنا تھا تو کوئی ریزن ہوگی چنا تھا, ان میں کوئی خوبی ہوگی تو چنا تھا نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی خوبی ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے. اور کون سے ابھی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, اگر آپ جائیں اور ایک ایک آیت میں سے جو احکامات کی خلاف ورزی ہوتی تھی نا اس کو آپ ایک پیپر پہ لکھتے جائیں. جب آپ اس کو لکھیں گے, کیونکہ ایسے پڑھتے جاؤ نا تو ایسے گزرتا ہے, اس وقت اچھا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ایسے کرتے تھے, او اللہ اکبر, ایسے ہم تو کبھی ایسے نہیں کریں. لیکن جب آپ ان کو لکھیں گے ایک ایک چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ خامی آ گئی تھی, اس میں یہ خرابی آ گئی تھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو اپنے اراؤنڈ بھی وہی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اور اسی لیے فائدہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بیماری کیا ہے تبھی تو ہم اس کا علاج کریں گے, رائٹ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا, اور جب لقو ملتے ملاقات کرتے ہیں. اب ہم آیت نمبر 76 کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا, جب وہ ملاقات کرتے الَّذِينَ, ان لوگوں سے آمنو, جو ایمان لائے, قالوا, وہ کہتے آمنا, ہم ایمان لائے. وَإِذَا, اور جب خلا علیحدہ ہوتے بعضهم إِلَى بعض, بعض ان کے بعض کے پاس, قالوا, کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ, کیا تم بتاتے ہو ان کو, بما, جو فتح اللہ, جو اللہ نے کھولا, علیکم, تم پر, لیحاجوکم, تاکہ وہ حجت بن جائیں تمہارے لیے, بہی, اس کے ساتھ, عند ربکم, تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب دیکھیے اتنی بیوقوفانہ بات ہے یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے, کیونکہ جو یہودی مدینہ میں تھے, آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے بھی ملتے ہیں. اب انہوں نے یہودیوں سے, جو مدینہ کے لوگ تھے, انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہ کسی نبی کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ سرزمین پہ ایک ان کا آخری نبی بھی آئے گا, تو انہوں نے وہ قصے بھی سنے ہوئے تھے. جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے خود, تو وہ پھر اپنے دوستوں کو بھی بتاتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ آؤ. اب مدینہ کتنا تھا, جتنا مسجد نبی ابھی ہے, یہ پورا مدینہ اتنا تھا. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے تھے. تو وہ جب ان کے ساتھ آتے تھے, وہ صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے, تو آ کے ان کو کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہم نے بھی سنا ہے, ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے, ہمارے علماء نے بھی یہی بتایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہمیں پتہ ہے.
اب وہ کیا ہوتا تھا جب وہ واپس جاتے تھے اپنے لوگوں میں تو ڈیفینیٹلی ادھر بھی ان کی یہی ہوتا ہوگا کہ پادری ہوتے ہیں یا جس طرح بھی ان کی اپنی بھی کلاسز ہوتی ہوں گی، اپنی درس کی کلاس ہوتی ہے جیسے، تو وہ جب وہ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ قالو کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ جو اللہ نے تم پہ کھولا ہے وہ تم ان کو بتا دیتے ہو۔ اولا کیا وا اور لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ تم لوگ نہ جا کے بتاؤ، ان کو نہیں پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ہر چیز کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ بقرہ کے آخر میں جو آخری رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب یہ والی آیت آئی تھی، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں آیتیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے اوہ اچھا یہ ایسے تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے دل گھبراتا بھی ہے، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جب صحابہ کو وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی اور صحابہ کو پتہ چلتا تھا، یہ آیت جب نازل ہوئی تھی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم، تو صحابہ کانپ اٹھے، وہ فوراً گھبرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ تو جو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں اس کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، رائٹ؟ تو اس طرح سے بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت جو بھیج دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں نیکیاں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا نیکیاں اپنی پیش کریں گے؟ کتنی کو ہماری عمر ہے، اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر ہم کر بھی لیں گے نیکیاں تو کتنی کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھیں گے کہ ہماری نیتیں کیسی تھی، ہماری کوششیں کیسی تھی، ہم جم گئے تھے ان نیکیوں کو کرنے میں۔ اسی لیے میں آلویز یہ آیت اتنی مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے سورہ یاد نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومن کی جان اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے۔ تو دیکھیں جب جان ہی ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہمارا اپنا نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز پہ مان کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رہنا چاہیے نا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون، امیون کن کو کہہ رہے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اتنی بات آپ غور سے ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ کس کو، اچھا ایک تو امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، تو وہ اگر ہم امی اس سینس میں دیکھتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جب ان پہ وحی آئے گی تو جو بھی علم قرآن کا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کو، یا جو بھی وحی کے ذریعے مل رہا ہے، تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، ان کو تو پتہ تھا، ان کے پاس تو علم تھا۔ تو ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو جو کچھ بھی وہ کہتے تھے، جو بیان کرتے تھے، جو کرتے تھے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ لیکن اس آیت میں امیون ان پڑھ جو لفظ آیا ہے وہ لا یعلمون الکتاب، کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں۔ اب دیکھیے دنیاوی علم اور یہ وحی کے علم کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کتنا بھی آپ نے یہ لفظ سنا کہ پڑھا لکھا جاہل، یہ بالکل وہی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو کتاب کا علم نہیں ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ بالکل جاہل بندہ ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک آیت میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو کیا تھا؟ تو علم آدم الاسماء کلہا، رائٹ؟ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، اور کس چیز کے سکھائے تھے؟ دنیاوی علم سکھایا تھا نا۔
اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا۔ اب جنت میں جب بھیجا تھا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا، انہوں نے شیطان نے ان کو بہکا دیا اور کھا لیا۔ دنیاوی علم تھا نا ابھی، تو غلطی ہو گئی، اور سب سے پہلے انہوں نے پھر جیسے ان کو لگا کہ انہوں نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو کیا دیا تھا؟ پہلی دعا دی تھی، یاد ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو اب ان کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی آ گئی، وحی کا علم آ گیا۔ تو جب دنیا کے علم کے ساتھ وحی کا علم ملتا ہے تو انسان کو نبوت کا درجہ مل گیا۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو نبوت کا درجہ مل گیا تھا نا پھر اس کے بعد۔ تو کوئی بھی علم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے علیحدہ ہے نا تو وہ آپ کے لیے گمراہی بن جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر ہے تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ آپ کے لیے کوئی بھی اولاد اگر ہے آپ کی، اگر وہ ہدایت کے اندر نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل بن جائے گی۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وہ منہم امیون، اور ان میں سے ان پڑھ جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا مانش، مگر ان کی آرزویں ہیں، وَإِن اور نہیں ہم وہ سب الا مگر یظنون، وہ گمان کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے گمان جو ہے نا کہ ہم کچھ بھی کر دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک بات قرآن میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، سوائے اس کے وہ جو آخرت کا ہے، جو جنت دوزخ کی بات ہے، جو قبر کی بات ہے، جس کا ہمیں، جو ہماری ریگولر زندگیوں میں جس کا کوئی عمل دخل اتنا نہیں ہے، وہ سب احکامات بلیک اینڈ وائٹ ہیں۔ اور اگر آپ ابھی تک بھی اگر سورۃ بقرہ کو اچھی سے آپ نے سن لیا ہوگا نا تو آپ کو، اگر آپ اسی پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہماری تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ کیا تو نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہ معبود، ہواہ اپنی خواہشوں کو، وَأَضَلَّهُ اللہ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، علی علم، علم کے باوجود۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں جس کو کتاب کا علم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بت سامنے رکھے ہوئے نا وہی شرک ہے بس۔ ہم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، خواہشات، یہ سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، آپ جا کے پڑھیے گا اس کو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی، اللہ اوپر، سمی اس کے کان پہ، وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، وَجَعَلَ اور کر دیا، عَلَىٰ بَصَرِهِ اس کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ، وَمَنْ يَهْدِهِ فمن، پس کون ہے، یہدہی جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ کتنی ڈر ہے اس آیت کو پڑھنے میں کہ کس کو الہ بنا لیا، اپنی خواہشوں کو۔ ہماری تو خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ہماری تو ایک چیز پوری ہوتی ہے تو ہم دوسری کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم ایز اے مسلمان جب ہمارے آگے قرآن کھلتا ہے نا تو ہمیں بہت فوکس ہو کے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ شرک کیا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر وہ ڈیفینیشن کو آپ جتنا سمجھو گے نا اتنی ہی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کا احترام کرو، ان کی بات مانو، خامن کا احترام کرو، ان کی بات مانو، لیکن اگر کوئی بھی ایسی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ہے آپ نہیں مان سکتے ہو۔ ہم کریں آیت نمبر 79، فوائلن، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں، آیت نمبر 79 میں وائل کا جو لفظ ہے نا یہ 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور ویل جو ہے یہ اس وادی کو، اس دوزخ کے اس وادی کو کہتے ہیں کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ اتنا برا درجہ ہے دوزخ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیا میں اس کو 3 دفعہ استعمال کیا۔ اب غور سے سنیے، فویلن، تو بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو سب لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، یہاں پہ کتاب فتویٰ کو کہا ہے،
بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا تو یہ خریدتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل تو بربادی ہے لہم ان کے لیے، مما اس میں جو کاتبہ وہ لکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، بویل اور پھر بربادی ہے لہم ان کے لیے، مما اس میں یکسبون جو سب وہ کماتے ہیں۔ دیکھیے فتویٰ دینا، آپ قرآن کے بارے میں جب آپ سے کبھی کوئی سوال کرے اور آپ کو یہ لگے کہ مجھے اس کی ابھی پکا نہیں پتا، دیکھیے ایون حدیث سناتے ہوئے نا، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے تو آپ اس کو نہ سنایا کریں۔ ہمیں تو اتنی عادت ہوتی ہے کہ واٹس ایپ پہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھڑ سے دوسروں کو بھیج دیتے کہ اچھی لگتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ وہ ویلن تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پاس سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جو ایک بندہ اگر فتویٰ دے، ایک علماء میں سے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے، اب ہمارے بھی تو ڈفرینٹ علماء ہیں یہاں پہ، تو اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے کہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا، وہ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو تھوڑی سی قیمت، تھوڑی قیمت کیا ہوگی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وَقَالُوا اور وہ سب کہتے ہیں لن تمسنا النار، کہ لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ، الا مگر ایامن معدودات گنتی کے کچھ دن، کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عندہ پاس اللہ کے عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا عہدہ اپنے وعدے کو، ام یا تقولون وہ سب کہتے ہیں اللہ پر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی خوش فہمی کو دور کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہمیں تھوڑے دن اگر ہم نے کوئی گناہ کر بھی لیے تو تھوڑے دن ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اور ہم سارے جنت میں جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، ہم سفارش کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو، اب دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش کر دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آیت کو غور سے پڑھیے گا پھر سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق بتا رہے ہیں کہ یہودی بھی ایگزیکٹلی یہ کہتے تھے کچھ نہیں ہونا، تھوڑے دن ہمیں آگ چھوئے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے وعدہ لیا ہوا ہے مجھ سے؟ اور بتائیں تو صحیح کہ کب انہوں نے وعدہ لیا، فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ ہاں وہ یہ ایسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا وہ اللہ تعالیٰ پہ وہ بات کرتے ہیں جو جھوٹی ہے۔ اب باتیں آیت نمبر 81 پہ، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے کاسبہ کمایا سیئاتن برائی، اس میں دیکھیں تنوین جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ نکرہ کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی برائی، کسی قسم کی کوئی بھی برائی ہے نا، سیئاتن یہ بھی بڑی ڈرنے والی آیت ہے۔ وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیاتہ اس کے ایک گناہ نے، خطیہ ایک گناہ کو کہتے ہیں، خطیاتہ اس کے گناہ نے، فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جن کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا۔ اب دیکھیے برائیوں کو کیسے گھیر لیا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کبھی کسی کو دیکھتے ہیں، آپ ایک ہمیں گمان ہوتا ہے نا کہ دیکھو وہ تو ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہم چلو کسی کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے ہی سوچیں کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم نیک بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطیاتہ، اور اس کی ایک گناہ جس نے اس کو گھیر لیا، مینز اب ہم سارے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ایک عادت، صرف ایک عادت جو ہماری، فار ایگزامپل ہم کہیں بیٹھ کے چغلی لگا دیتے ہیں اور اتنی کامن نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کسی کی بات کر دی، وہ ایک چیز اس کو گھیر لیتی ہے، اس کو ساری جو نیکیاں اس کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ ہوتا کیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، بس ایک ہی تو چھوٹی سی بات ہے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک گناہ جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ کسی کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اس کے بکی اور دھیڑ کے رکھ دیتے ہیں،
وہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم نے کہیں سے سنی بات آگے یوں پہنچاتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ پہنچائی تو ہم نے کوئی فرض پورا نہیں کیا۔ اتنی ضروری بات ہے، ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھیں، جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو دیکھیں یہ 4 انگلیاں پیچھے سے یہ جو جاتی ہیں نا یہ آپ کے پیچھے آتی ہیں، یہ آپ پہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو کسی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو 100 دفعہ سوچے، فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہیں اصحاب النار، وہ دوزخ میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، وہ جو جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دونوں جگہ پہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور نیچے آیا کہ جو دوزخ میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو جنت میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ رک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دینا، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اللہ آخرت میں صرف 2 ہی جگہ ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں، کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ غلطیاں اتنی بڑی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے۔ ایک میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بھی سنا دیتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہی آیت کر رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں گناہوں کو چھوٹا مت جانو، یہی جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر مثال دی کہ ایک قوم نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، ہر کوئی ایک ایک لکڑی لے کر آ گیا، حتیٰ کہ ان لکڑیوں کا انبار لگ گیا، پھر انہوں نے اس میں آگ جلائی، اس نے ایسا الاؤ بھڑکایا کہ اس میں جو کچھ ڈالتے تھے وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ ایک ایک غلطی انسان کی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہوئے، تو جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا، کہنے لگے کہ کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا نا، یہ اتنی بہادری سے لڑکے شہید ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اس چادر میں لپٹا دیکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی، ایک چادر۔ ہم ہیں آیت نمبر 82 پہ، وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقَ عہد، میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو، میثاقہ، اور بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی۔ اب دیکھیں میثاق کیا ہے؟ میثاق کہتے ہیں کہ اس عہد کو جو پکا عہد ہے، لیکن وہ کون سا عہد ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ہم نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بالکل وہی عہد ہے۔ اور یہ آیت لا تعبدوا الا اللہ بالکل وہی آیت ہے جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ آیت توراہ کی آیت ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے نا کہ توراہ میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، تو بالکل یہی احکامات مسلمانوں کو بھی ملے تھے جو بنی اسرائیل کو ملے تھے۔ ابھی بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے یاد ہے نا آپ کو، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل جو ہے اس کو عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اردو میں اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں نا تو یہ ساری جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ہمیں ان کی ڈیپتھ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے پکا عہد جو ہم نے کہا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل وہی عہد ہے کہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون، کہ نہ عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین پہ احسان کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا، تو یہی وہ میسج تھے جو بار بار مسلمان قوم کو دیتے رہے۔ مسلمان اب کے جو مسلمان ہیں، جو پہلے بنی اسرائیل تھے، عیسائی تھے، یا جو بھی تھے، وہ سب مسلمان تھے، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سرنگو ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو ہر بندہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہی ہے، پھر اس کو حالات جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو یہودی، نصارہ، کافر، مومن یا جو بھی ہے وہ ایسا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں بار بار ایک ہی دعا مانگتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ نہیں کہا گیا کہ والدین نے جیسا کیا ویسا تم بھی کر لو۔ حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا
کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کے پورا حج کرایا، پورا طواف کرایا تھا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ تم نے اپنی ماں کی ایک درد کا بھی حساب نہیں دیا، یہ تو ماں کا، کیسے تم اپنی ماں کا احسان ادا کر سکتے ہو؟ تو وہ بالوالدین احسانا. آج دیکھیے ہمارے ارد گرد والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.